آپ ائمہ معصومین آپ کے نزدیک حجت ہیں، ان کی بات معتبر ہے۔ حضرات شیخین سے متعلق آپ ائمہ معصومین کے اقوال کو پیش کریں۔ پہلے امام معصوم جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، امام زین العابدین علیہ الرحمہ، اور اسی طرح بقیہ تمام ائمہ۔ ان ائمہ معصومین میں سے کسی کا واضح طور پر یہ قول پیش کریں کہ فلاں امام نے اپنے قول کے اندر یہ کہا ہے کہ ابو بکر اور عمر دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، پھر بات وزن کی، ورنہ تیری دلیل کی حیثیت کوئی نہیں ہے جو تمہاری میں نے بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، سن لیں یہاں، سن لیں۔ اب ابو بکر کے سوال سمجھ آ گیا نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معصوم ہیں۔ ہم نے ان سے جو واضح سوال کیا وہ ڈر گئے بھائی، انہوں نے جواب نہیں دی۔ سوال ہم نے ان سے ابو بکر چپ کر، ابو بکر آپ نے سوال کیا نا، میری باری ہے، میں نے آپ کی بات کو نہیں کاٹا نا، میں نے آپ کی بات سنی، اب مجھے باری جواب دینے دو، جواب غلط بھی ہے سن لو۔ میں نے ان سے سوال کیا میرے محترم ناظرین کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ مسلمان یا کافر، یہ چپ کر کے رہ گیا، جواب نہیں دیا۔ جواب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں کہ اس کو جواب نہیں آتا ہے، اس کو جواب آتا ہے، بہت واضح آتا ہے، وہ سب بچوں کو آتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ کافر ہے۔ جواب کیوں نہیں دے رہے یہ لوگ؟ یہ جب شیعوں کے مقابلے میں آ جائے نا، یہ جب بھی میرے مقابلے کے مولوی آتے ہیں سے یہ سوال کرتے ہیں، یہ خاموش ہو جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، بات کو گول کر لیتے ہیں۔ وجہ کہ اس کی وجہ ان کا جواب نہ دینا اس بات کا اقرار ہے کہ ان کا مذہب باطل ہے، کیونکہ کتابوں میں بڑی پڑی ہے کہ صحابہ بالخصوص شیخین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار گستاخی کیا، تو ان کا مذہب ہی باطل ہو گیا۔ جب ان کے ائمہ کافر ہیں تو ان کا مذہب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اچھا، انہوں نے اب جن کا جو سوال ہے کہ بھائی آپ اپنے سے کچھ نہ بنائیں، اللہ یاری صاحب آپ کوئی نبی نہیں ہے، آپ کوئی آپ کی بات تو حجت نہیں ہے، آپ شیعہ ہیں، آپ ائمہ علیہ السلام کے اقوال سے اب ہمیں دکھائیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے دکھائیں کہ شیخین جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ بالکل دکھا دیتے ہیں، تمنا آپ کی پوری کر دیتے ہیں آپ۔ بلکہ اگر میں شیعہ کتب سے دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کے متعلق یہ فرمایا تو آپ کہیں یہ شیعہ کتاب ہے، میں آپ کو اپنے کتاب سے دکھا دیتا ہوں۔ کتاب الادب المفرد، خاموش مولوی خاموش، الادب المفرد، اس کا لکھنے والا کون ہے بھائی؟ اس کا لکھنے والا ہے حافظ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل، کون ہے؟ بخاری، ہاں وہی بخار جس کو آیا تھا نا، بخار والے بخاری کو لکھنے والا اس کا کون ہے؟ بخاری، متوفا سنہ 256، متوفا کون ہے؟ سنہ 256۔ تحقیق کس کی ہے؟ محمد ناصر الدین الالبانی، وہ بھی وہ کٹر وہابی۔ کتاب کہاں پہ چھپی ہے؟ دار الصدیق، سنہ 2000 میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہاں پہ چھپی ہے؟ کہاں پہ چھپی ہے؟ فہرست و مکتبۃ ملک فہد الوطنیہ، دیکھو ملک فہد والے، ملک فہد ہے نا، کوئی شیعہ رافضی تو نہیں ہے، ملک فہد، کنگ فہد، اس کے پبلشنگ پریس میں چھپی ہے، سعودی عرب میں چھپی ہے، ریاض میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور تحقیق بھی کس نے کیا؟ البانی نے کیا۔ لکھنے والا کون بھی ہے؟ وہی صحیح بخاری والا خود محمد بن اسماعیل بخاری ہے۔ اب صفحہ نمبر 247 ہے، حدیث کیا ہے؟ حدیث بھی صحیح ہے بھائی، حدیث بھی صحیح ہے، شیعہ کتاب نہیں ہے، عمری کتاب ہے، مؤلف رافضی نہیں ہے، مؤلف بخاری ہے، کٹر ناصبی ہے، سعودی عرب میں ملک فہد، کنگ فہد پبلشنگ پریس، شاہ فہد پریس میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا؟ محقق بھی ناصر الدین البانی ہے، حدیث بھی اس نے بھی کہہ دیا صحیح ہے۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس نے ابو بکر سے کہا، یا ابا بکر، میں فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے، یا ابا بکر، اے ابو بکر، للشرک فیکم اخفا من دبیب النمل، ابو بکر تم نے اپنے شرک کو خوب چھپایا ہے، تم نے اپنے شرک کو خوب تم میں شرک بچی رسی ہے، تیرا شرک بس ظاہر نہیں ہے، تیرے شرک میں مخفی ہے، چونٹی کی طرح تیرے وجود میں، جیسے چونٹی اپنے سوراخ میں حرکت کرتی ہے نا، پورا تیرا وجود چونٹی، جیسے چونٹی اپنے کا سوراخ چونٹی سے بھرا ہوتا ہے، چونٹی میں تجھے میں شرک اسی طرح حرکت کر رہا ہے۔ جب تیرے کتاب میں موجود ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا درس لے کے آئے تھے دنیا کو، انہوں نے توحید سکھایا ہے، توحید ان کو آتا ہے نا، شرک بھی ان کو پتا ہے شرک کون ہے، مشرک کو بھی وہ جانتے ہیں کہ کون ہے، اور جس نے شرک مخفی کیا ہے، ابو بکر سن، جس نے شرک مخفی کیا اس کو بھی وہ جانتے ہیں۔ آپ کے اپنی کتاب صحیح حدیث میں، آپ کے اپنی صحیح حدیث میں کہ ابو بکر تیرے اندر شرک ہی شرک ہے، چونٹی کے چال کی طرح تیرے اندر وہ حرکت متحرک ہے، تیرے اندر شرک۔ اب بولو جناب، ثابت ہو گیا نہیں؟ وہ آپ کی بات، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے مشرک ہے بھائی، ہمارا کہہ کے نہیں کہہ دے کہ بھائی اس کے ایمان میں اس کے ایمان ثابت نہیں ہے، کفر ثابت ہے۔ آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ کافی نہیں ہے تیرے لیے؟ ہاں اب سنیں، میں نے جو پہلے آتے ہی بات کی ہے نا کہ تو سب سے بڑا فسادی ہے، اس بات کو ابھی ثابت کرنے لگا ہوں تیری اسی بات۔
اب سن لینا، محسوس نہ اور کرنا. میں نے کبھی میرے ساتھ- آپ کی کتاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے نا، بس اس یہی پیش اس کر کو رہا آپ ہوں نا، فساد یہی کا جڑ برائے پہ مہربانی. سمجھتے ہیں. اب میں آپ سے کہتا ہوں برائے مہربانی اسی حدیث کو اب دوبارہ سکرین پہ لگا، اسی حدیث کو دوبارہ سکرین پر لگا، پوری حدیث. یہ پڑھو بھائی. اصل میں جو بندہ فسادی ہوتا ہے نا، یہ وہ میں لے ہمیشہ کہتا ہوں. آدھی بات کرتا ہے، وہ ہمیشہ چل ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے. چل پتر تم آج آپ پھنس پڑھو. گیا ہے. چلو تو پڑھ، ٹھیک تو ہے. پڑھ. میں نے کیا چھپایا؟ اب میری بات سن، یہ حدیث پاک آپ نے پیش کی، ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معقل بن یسار کے بارے میں آگے. اسی حدیث کا آخری جملہ آپ پڑھو. نہیں تم پڑھو، نہیں تم پڑھو، نہیں، تم نہیں تم پڑھو میں- جیسے تیری آپ نے مرضی پیش ہے. کیا ہے. اور گل سن، آپ نے پیش تجھے اگر کیا ہے، پڑھنا آتا ہے نا، آپ نے جب تم پیش کہتے ہیں کیا میں نے ہے. چھپایا ہے، میں چھپایا نہیں، میں نے آپ سب نے پورا پیش- اسکرین پہ آپ ظاہر کرتا ہوں، سکرین پہ تو لے آئے. مجھے پتہ بھی چلے کہ تجھے پڑھنا بھی آتا ہے، تجھے پڑھنا بھی آتا ہے. بسم اللہ پڑھو 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 جی. شروع آپ نے پڑھنا ہے نہیں آپ نے پڑھنا، بھائی. مجھے پتہ چلے کہ پڑھنا بھی آتا ہے نا. اور جس کو بھی پڑھنا نہیں آتا ادھر کہتا ہے کہ آپ پڑھے نا. محترم، تم پڑھو نا، میں نے لگا دیا پڑھو. محترم و ناظرین، یہیں پہ رہنے دیجئے گا اس کو. سامعین محترم، یہ حدیث پاک اس نے الادب المفرد سے پیش کی. اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، اور اسی حدیث پاک کے آخری جملے قال فقل، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں، ابو بکر قل، تم کہو، اللہم انی اعوذ بکا، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اشرکا، اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، وانا اعلم، وہ شرک جس کو میں جانتا ہوں، واستغفرک لما لا اعلم بھی، اور اس شرک سے میں توبہ کرتا ہوں جس شرک کا مجھے علم نہ ہو. ابو بکر نے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخری لائن کا حکم دیا، آپ اس کو ثابت کر دیں ابو بکر نے نہیں پڑھا. اگر ابو بکر نے ہاں ثابت کریں کہ پڑھا ہے بھائی. آپ دکھائیں یہ چیز، انکار آپ کر رہے ہیں. او بھائی ابو بکر نے پڑھ لیا. کہاں لکھا کہ پڑھ لیا ابو بکر نے؟ کہاں لکھا کہ ابو بکر نے پڑھ لیا اور ایمان سے پڑھ لیا؟ آپ دکھاؤ ابو بکر نے نہیں پڑھا. اچھا آپ دکھاؤ ابو خاموش ہو جاؤ، میں دکھا دیتا نہیں پڑھا. ہوں. خاموش ہو جاؤ، میں دکھا دیتا ہوں. بیچ میں نہیں بولنا تاکہ میں ثابت کروں. خاموش ہو جاؤ، میں دکھا دیتا ہوں. نکالنا ہے، آپ نے یہ لفظ دکھانا ہے. ابو بکر نے یہ جملہ زبان سے نہیں کہا، یہ لفظ دکھانا ہے. میں وکانا، بس تو خاموش ہو جا. مولوی ابو بکر بس خاموش. نہیں دیکھو، یہ تو ہم نے حدیث دکھا دی، ان کے اپنے کتب سے دکھا دی کہ سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر ابن قحافہ کو کہا کہ تو شرک سے بھرا ہوا. جیسے ایک بوری جو ہے نا مثلا گندم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس نے اپنی شرک بس چھپا دیا. اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے، کوئی دعا وغیرہ دکھا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا پڑھو. یہ دعا کو انہوں نے پڑھا ہے. اب کیا ان کا یہ کام بنتا ہے، فریضہ ان کا بنتا ہے کہ یہ ثابت کریں کہ ابو بکر اس نے یہ دعا پڑھی ہے اور ایمان سے پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو انہوں نے کبھی ثابت ہی نہیں کیا. یہ حدیث رسول پاک. خاموش بھائی، خاموش پلیز، خاموش. بیچ میں نہ بولو، بیچ میں نہ بولو. دیکھو میں نے آپ کی بات سنی ہے، آپ نے ایک سوال کیا، میرا کام جواب دینا. چلیں میں نے جو ثابت کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں ابو بکر نے کلمہ پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، اسلام ظاہر کرنے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ابھی تک مشرک ہے. بس اس کا شرک ظاہر نہیں کرتا، اندر تیرا شرک کی شرک ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک بولا ہے، ثابت کیا. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر شرک ہے، کہتا ہے مجھے شرک سے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بنتا ہے کہ لوگوں کو شرک سے نکالیں، اپنے دشمن کی بھی ہدایت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے، وہ تو ہدایت کسی سے نہیں روکتے نا. انہوں نے لوگوں کو دین سکھایا. ابو بکر نے بھی بولا کہ میں شرک کا خاتمہ کیسے کروں. ٹھیک ہے نا؟ شرک تو مشرک ہونا تو اس کا ثابت ہو گیا. اب شرک سے نکلنے کا طریقہ ابو بکر بتا کے مجھے بتا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی یہ پڑھا کرو. اب یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ کے کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ابو بکر یہ دعا پڑھتا تھا. آپ پہ فرض ہے کہ آپ خاموش. مولوی خاموش پلیز خاموش ہو جاؤ. مجھے اس طرح نہ بولنے کی کو تم مجبور نہ کرو. تو یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے. دیکھیں میں نے مشرک ہونا ثابت کیا ہے. اب مشرک ہے ابو بکر، یہ دعا پڑھے اور یہ دعا جو ہے خلوص سے پڑھے، نہ ظاہری طور پر، خلوص سے دل سے پڑھے. اللہ قبول کرے تو پھر شرک سے نکل جائے گا. شرک اس کا ثابت ہے، اس کا دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے. یہ تو آپ کا فریضہ پڑتا ہے کہ ثابت کریں کہ اس نے دعا پڑھی ہے اور خلوص سے دل سے پڑھی، اور اللہ نے اس کی دعا قبول بھی کیا کہ اس کو شرک سے نکل. یہ تو کبھی آپ نے ثابت ہی نہیں کیا. لذا اس کا شرک، آپ کا یہ ادعا کہ اسے وہ اول الناس اسلامہ ہے،
سب سے پہلے وہ اسلام لایا, ثابت ہو گیا کہ وہ مشرک تھا بھائی. اس نے ہجرت کیا, پتہ چلا کہ منافق تھا, ہجرت کے وقت بھی منافق تھا, حقیقت میں مشرک تھا. پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی کتب سے ثابت ہو گیا کہ یہ شخص ہے ہی مشرک. اب بات صرف اتنی رہ گئی ہے کہ پھر دوبارہ شرک سے نکل آیا یا نہیں نکل آیا. ثابت ہو گیا کہ نہیں نکل آیا, کیونکہ یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ دکھائیں اپنی کسی کتاب میں کہ یہ دعا یہ پڑھتا تھا. بسم اللہ دکھائیں بھائی. بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہے نا, جو حدیث آپ نے پیش کی اسی حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ہمارا ماننا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ الفاظ پڑھ لی, حضور نے حکم دیا اور ابو بکر نے نا وہ کام کیا, وہ ایسا ہوا نہیں. حضور نے حکم دیا, آپ دکھائیں نا کہ اس نے دعا پڑھی ہے. چپ کر جاؤ, سن لے یار, سن لے, تھوڑا سا تحمل مزاجی کے ساتھ کام لے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملے پڑھ لیے. اگر خدا نخواستہ نقل کفر نہ باشد, اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے مشرک تھے, اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے اگر کیوں ہو گیا ختم. اگر کیوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ تیرے اندر شرک بری ہوئے, کہتا اگر. دو چیزیں فرمائی, دو چیزیں. جس شرک کا مجھے علم ہے اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اور جس کا مجھے علم نہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں. حضرت ابو بکر نے دونوں چیزیں, ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے, خاموش ہو جانا. ابو بکر نے دعا پڑھی ہے, اگر کہاں پڑھی ہے, دکھاؤ دکھاؤ اس نے دعا پڑھی ہے, آپ دکھاؤ نا اسے پڑھی ہے. میں کیوں پیش کروں گا بھائی, انکار وہ بھائی جب آدمی لازم بات ہے, جو شخص مشرک ہے وہ نہیں پڑھے گا. دلیل وہ دیتا ہے, دلیل آپ پیش کرو. دیکھو بھائی آپ کہتے ہیں ابو بکر نے یہ الفاظ نہیں پڑھے. ہاں, اب آپ نے یہ ثابت کرنا ہے ابو بکر نے یہ الفاظ نہیں پڑھے. اس حدیث کے صدور کے وقت تک, اس دعا سکھانے تک تو سب کو پتہ چل گیا کہ شخص مشرک تھا. ٹھیک ہے نا, یہ تو ثابت ہو گیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بھائی. صحیح حدیث کو جھٹلانے والا, اس کو قبول نہیں کرنے والا, وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح حدیث کو رد کرنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو رد کرنے والا کافر ہے. یہ تو ثابت ہو گیا. ابھی یہ حدیث جب یہ گفتگو ہوئی ہے نا, اس وقت تک ابو بکر مشرک ہے, یہ تو ثابت ہو گیا. اب ابو بکر کیا اس شرک سے نکل گیا نہیں نکل, اس کی کوئی شاہد نہیں, کوئی دلیل نہیں کہ ابو بکر شرک سے نکل گیا اور اسے دعا پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کہتے ہیں اس نے دعا پڑھی ہے تو دکھاؤ, کوئی حدیث دکھاؤ لو اسے دعا پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا, اگر ہم کہتے ہیں اس نے نہیں پڑھی, کیوں نہیں کہتے ہیں, کیونکہ جو شخص مشرک ہے وہ کیسے دعا پڑھ سکتا ہے. جو شخص مشرک ابھی تک اتنے معجزات دے کے پھر بھی اس کے اندر شرک ہے, ہجرت کیا, شب ہجرت معجزات دے کے پھر بھی اس کے اندر شرک ہے. ٹھیک ہے نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سنے پھر اس کے اندر شرک ہے, بیٹی کی شادی کرا دی خود پھر بھی اندر میں مشرک کی شرک ہے, نفاق ہی نفاق ہے. تو اب ایسے مشرک آدمی کیسے توبہ کرے گا؟ توبہ تو اسے کرنا ہی نہیں ہے. اب اس نے سدھرنا تھا تو شروع سے سدھر جاتا بھائی. اس نے سدھرنا تھا, وہ شروع سے سدھر جاتا. اس کا جواب دے, اس کا جواب دے, یہ ثابت کر. ثابت کر دی نا, ثابت کر دی نا. آپ ثابت کرو نا کہ ابو بکر نے وہ الفاظ نہیں کہے. یہ دیکھیں آپ, اب سن لو, اب سن لو, اب سن لے میاں, میں ایک اور جواب آپ کو دیتا ہوں, میں ایک اور جواب دینا تو ہوں. آپ جب اپنے مدرسے چلے جاؤ نا اپنے اساتید کے پاس, ان سے پوچھ لینا, ان سے پوچھ لینا, ان سے پوچھ لینا کیا اس بات دلیل کا محتاج ہوتا ہے یا نفی دلیل کا محتاج ہوتا ہے. ان سے پوچھ لینا, وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ اس بات دلیل کا محتاج ہوتا ہے, منفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا. ٹھیک ہے نا, منفی کے لیے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ثابت کرو کہ آپ نے قتل نہیں کیا, کسی محکمے میں آپ کو یہ ضرورت ہی نہیں کہ آپ ثابت کریں آپ نے قتل نہیں کیا. یہ محکمے کا کام ہے کہ وہ ثابت کرے آپ قاتل ہیں. آپ کے لیے قتل نہ کرنا ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ اس بات کے لیے دلیل لایا جاتا ہے, منفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اب ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے, آپ کے پاس کوئی آپ کے اپنی کتابوں میں نہ بخاری نہ مسلم کسی اس کا مشرک ہونا ثابت ہے, اس کا شرک سے نکلنا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں, آپ کو اس کے اس بات کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا, ابو بکر نے یہ دعا نہ پڑھی ہے, منفی ہے, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی جو چیز ثابت کرنے کی, آپ خالی شور مچانے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اس چیز کو مان لو کہ آپ چلیں بھائی, چلیں بھائی, آپ کے سوال کے جواب ہم نے دے دیے. ان کے اپنے کتب سے ابو بکر کا شرک ثابت ہو گیا. سنیں میری بات سن. اچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر آپ مجھے یہ بات بتاؤ, جس وقت یہ حدیث صادر ہوئی ہے بھائی صاحب سن لیں, اب میری عمر سے کیا کام. ابو بکر میاں, سوال کرتا ہوں, ابو بکر میاں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میری بات سنیں نا, آپ کی عمر کتنی ہے؟ تجھے کام ہی نہیں, تیری حیثیت ہی کیا ہے کہ مجھے عمر سے پوچھتا ہے؟ حیثیت تو ابھی حیثیت بناتا ہوں نا, میں پرسنل نہیں کر رہا, میں اسی پرسنل سوال سے بتاؤں گا نا. او بھائی جس طرح تم آپ بتائیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ دیکھیں جب یہ حدیث پاک صادر ہوئی ہے اور صحیح حدیث ہے, آپ اہل سنت ہے کہ نہیں ہے؟ میں 50 سال کا نہیں ہوں, وہ تیرا استاد جی ہوگا 50 سال کا. کتنے کا ہے اب بتا دے پھر کتنے. مجھے کیا کام ہے بھائی,
تجھے کیا مجھے کروں؟ اچھا آپ کی جتنی بھی اور گل زندگی سن ہے، ابو بکر، یہ حدیث آپ کی حدیث کو جتنی بھی حدیث صحیح زندگی ہے، حدیث بھائی آپ اہل کی سنت جتنی ہیں یا بھی نہیں آپ؟ زندگی ہے، اہل سنت ہیں یا نہیں آپ؟ اب بات سن لیں آپ، صرف یہ نہیں شور جواب مچاتے دے گا. رہیں. آپ کی جتنی بھی زندگی ہے اس زندگی میں آپ نے کوئی ایک نماز آپ کی قضا ہوئی ہے؟ بھائی میں لے کے آ صاحب رہا تو ہوں ابو بھائی، بکر لے کا کے ایمان آ رہا ثابت ہوں، کر، میں ابو لے بکر کا کے آ رہا نماز ہوں، ثابت کر. جی میں آپ کو اسی پہ لے کے آ رہا ہوں. اس حدیث پاک اور بھائی اسی حدیث پاک سے ابو بکر کا ایمان ثابت ہے. اسی حدیث پاک سے ابو بکر کے ایمان نبی کہہ ثابت رہا ہے کہ یہ ہیں. مشرک ہے، حضور نے نبی حکم صلی اللہ دیا، علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حضور مشرک ہے، نے اور دعا یہ کی کہتا ہے کہ تعلیم نبی دی، حدیث میں انہوں لکھا نے ہے ابو پڑھ بکر لی. مومن ہے. ثابت اسی کر، حدیث ثابت کر. کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر نے وہ الفاظ اللہم انی اعوذ بک پڑھ لیے، انہوں نے کہاں استغفار لکھا کر ہے؟ لیا. کہاں پہ وہ الفاظ یہ دکھاؤ، حدیث یہ کے الفاظ الفاظ دکھاؤ، ہے یہ نا، الفاظ دکھاؤ یہ جناب، کہاں حدیث پہ لکھا پاک ہے؟ کے الفاظ نہیں ہے، اس کو حدیث سے کاٹ دے، اس کو حدیث سے ختم کر دے. اور دکھا دے کہ کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر نے پڑھا یہ الفاظ، یہ دعا پڑھے ہیں، اور بھائی دعا اس کی قبول بھی آپ ہوئی ہے. یہ اچھا آپ کو اس چیز کا پتہ چل اور گیا ابو بھائی جب بکر کی دعا اگر قبول ہوئی ہے نہیں؟ منافق مشرک جس نے اس کا نفاق، اس کا ہجرت نفاق، اس کا کلمہ پڑھنا آپ نے نفاق، اس سب چیز کا نفاق شرک ثابت ہو گیا نا. اب کہتا ہے اس کی دعا صحیح ہے، اور پہلے اس کا دعا ثابت آپ کر، بھائی پھر اس کی دعا صحیح ہے، اللہ نے ہاں، قبول کی، وہ بھی ثابت کرنا. وہ تو کوئی ثابت نہیں ہوتا. اس انہوں نے حدیث دعا، آپ نے حکم دیا، انہوں نے دعا پڑھ لی. ابو بکر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. جی. جب یہ حدیث صادر ہوئی ہے، اس حدیث میں یہ تو لکھا ہے نا کہ ابو بکر میں شرک ہے، یہ الفاظ تصدیق کریں گے نا؟ یہ ہے کہ نہیں ہے اس حدیث میں؟ رہی یہ بات کہ اس حدیث پاک سے جو شرک ہے وہ کون سا شرک مراد ہے؟ کیا اس سے وہ مخفی شرک، ریاکاری والی چھپا ہوا شرک، اندر والا شرک ہے نا؟ یہ تو ہے کہ ابو بکر میں شرک ہے، یہ ثابت ہے نا یا نہیں ہے؟ بھائی اس حدیث پاک کا جو مفہوم ہے، آپ نے اس حدیث پاک اور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مشرک کہیں وہ مشرک ہے یا مومن ہے؟ آپ ایک منٹ، آپ نے روایت پتہ پیش کی چلا نا، اہل سنت پتہ کی. چلا ہاں، کہ یہ نبی خالی کو بھی نہیں ہنسنے مانتے، سے کچھ نہیں ہوتا، نبی چھنکنے کو بجانے نہیں سے کچھ مانتے نہیں بھائی، ہوتا. خالی دال چلا نبی کو بھی نہیں بھائی، مانتا مدے پہ بات مولوی. کر رہا ہوں نا، سوال کرتا ہوں آگے سے ادھر ادھر کی او بات بھائی کرتا، تم جواب نے نہیں دیتا. ناک کٹوا دی، جنگ والوں کی تیری ناک کٹ کٹوا گئی، دی، مولوی طاہر تیری کی ناک حیثیت نہیں کٹوا ہے، دی. ذات دی کوٹ کے نیچے تیرانو جپیاں، یہ تیری اوے حیثیت ہے. بدتمیزی نہ کر. اور بھائی ہاں نبی بدتمیزی، صلی اللہ علیہ آپ وسلم کی بتاؤ حدیث نا، کو مانتے اہل آپ سنت ہو بتاؤ یا نا نہیں ہو؟ بھائی. کیا بتائیں آپ یہ بتائیں. بھائی یہ حدیث پاک جو ہے، اس حدیث پاک کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا، حضرت ابو بکر کا وہ الفاظ کہہ لینا، اور کہہ وَأَسْتَغْفِرُكَ لینا، لِمَا دکھا لَا دو نا، أَعْلَمُ بِي. بھائی میں جا کے توتے کے وہ الفاظ کو الفاظ کر لے دکھاؤ آئی. کہ ابو بکر نے یہ دعا کی ہے اور اللہ نے بھائی قبول کی ہے. آپ بھائی الفاظ دکھاؤ، ابو بکر نے وہ دعا نہیں پڑھی. اچھا مجھے بتاؤ، یہ چلیں مجھے بتاؤ، آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس حدیث کے صدور تک بھئی کم از کم یہ تو ہے کہ اب اہل سنت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ پیغمبر کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں اس کی امتی ہیں یا کسی اور کو امتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں. اس کے حدیث کو، اس کی سنت کو آپ ایمان سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ بالکل سمجھتے ہیں. ان کی کسی بات کو رد کرنا، اس کو رد کرنا، جھٹلانا، قبول نہ کرنا، اس کو کفر سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد ابو بکر کے سارے اعمال کو منافقانہ کہہ دیا کہ بھئی تو اندر سے تو مشرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیوں ایمان نہیں لاتے، کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ سن یہ جو لفظ ہے، آپ نے اس حدیث سے کہا کہ مشرک ہو گیا. 1400 صدیوں کے محدثین کو اس حدیث کی سمجھ آئی ہے یا صرف تجھے آئی ہے؟ آپ سمجھا دیں نا، اگر کوئی اور مفہوم ہے 1400 صدیوں کے آپ مفسرین کی تشریح کریں نا، کوئی صحیح تشریح کریں بھائی آپ اس صحیح حدیث تشریح کریں. پاک سے آپ کوئی آپ ادب المفرد کی کوئی شرح اٹھائیں، اس حدیث پاک کی شرح کے اندر آپ یہ چیز ثابت کریں. آپ صحیح شرح کریں نا، کفر ثابت ہوتا ہے. آپ کرو دیکھیں جو کام ہوتا ہے دوسرے کریں گے. بھائی کیوں لوگ کرتے ہیں؟ 1400 سال میں کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت بالکل بالکل سمجھ آئی، سب کو سمجھ آئی، شیعوں کو سب کو سمجھ آئی. دیکھو میں آپ کو الفاظ دکھا دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کیا، بتایا کیا. اب ایک منٹ میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. ابو بکر صاحب، ابو بکر سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، لشر کو لام تحقیق کے لیے، بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، شبہ ہی نہیں ہے، بہت تاکید کے ساتھ، حتمن ایسا ہے. الشرک فیکم، شرک تیرے میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ آتے نہیں آتے بھائی کہ شرک کس کو بولتے ہیں؟ اب بھائی جس نبی نے ایمان متعارف کیا ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھایا ہے، کلمہ سکھایا، بتایا کہ کیا شرک ہے کیا توحید ہے، اس کو شرک نہیں آتا؟ تمہارے مولیوں، تمہارے شارحین حدیث کو آتا ہے، نبی کو نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا، لشرک فیکم، شرک تم میں، اخفا من دبیب النبل، تم میں چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، تیرا شرک پوشیدہ ہے، تو باطن میں مشرک ہی مشرک ہے، ظاہر میں کلمہ پڑھ رہا ہے، باطن میں مشرک ہے. من دبیب، جیسے چونٹی کی چال ہے، اسی طرح اندر شرک ناچ رہی ہے. یہ میں نے غلط ترجمہ کیا، بتاؤ
جو میرے ایک لفظ غلط ہے تو تم صحیح کرو. بسم اللہ صحیح کر دینا. ہاں بولو میں نے کیا غلط بولا اس میں؟ تمہارے شارحین کیا کہیں گے اس کے مقابلے میں؟ کیا میں نے غلط ترجمہ کیا؟ پیش کرو آپ میں نے ابھی پیش کیا ہے، حدیث پیش کیا ہے، ترجمہ پیش کیا ہے. اگر وہ غلط ہے تو تم کہہ دو. میں نے آپ سے پیش کیا، میں نے آپ کو پیش کیا امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کا قول پیش کیا ہے. جو شخص اپنی رائے کے مطابق، بھائی چپ کر جائیں نا یار، آپ تو چپ کر جائیں، آپ چپ کر جائیں. میں چپ ہوں بھائی، میں نے کیا بولا؟ بھائی نبی کا قول، نبی کے قول کی تشریح کر رہے ہیں نا آپ کہہ رہے ہیں اس حدیث سے ابو بکر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مشرک ہو گئے. تو 14 صدیوں کے اندر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ عیاری کو آئی ہے. شیعوں کا ہمیشہ اس عقیدہ یہ رہا ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں میں نے غلط ترجمہ کیا، آپ صحیح ترجمہ کریں. حدیث پاک کی شرح اور میں نے ترجمہ کیا، آپ کہتے ہیں آپ نے غلط ترجمہ کیا. بسم اللہ آپ صحیح ترجمہ کریں. سوال میں نے آپ سے کہے، مولوی ابو بکر تسی صحیح ترجمہ کر دیں، یہ ثابت کر دیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا نہیں پڑھی. نمبر 2، 14 صدیوں کے آدمی، 14 صدیوں کے محدثین نے اسی حدیث سے حضرت ابو بکر کے کفر پر فتویٰ لگایا ہو. کوئی ایک دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں جو الفاظ ہیں وہ ٹھیک ہے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا، میں سوال سمجھ گیا. ابھی میں نے آپ کے اس جملے سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ترجمہ کیا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ یاری تو اپنی رائے سے ترجمہ کرتا ہے، تو غلط ترجمہ کرتا ہے، تیری شرح صحیح نہیں ہے، ہمارے شارحین صحیح ترجمہ کرتے ہیں. تو آپ صحیح ترجمہ کرو نا. یہ تیرے سامنے ہے بھائی، میں الفاظ ہیں حدیث کے، تم اس کو صحیح ترجمہ کرو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے کہہ رہا ہے کہ تیرے اندر شرک ہی شرک ہے بھائی، اور تو مشرک ہے، تو بس ظاہر میں مسلمان ہے، تو بات ہے، آپ اس کا صحیح ترجمہ کرو نا. بسم اللہ. اور تم کہتے ہیں اہل سنت میں، انہوں نے کہا نا کہ میں اہل سنت ہوں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بات کو رد کرے وہ کافر ہے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اب نام بھی تم نے ابو بکر رکھا ہے تو تم تصدیق کرو نا کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک بولا ہے تم کہہ دو مشرک ہے بھائی. تم کہتے ہو کہ 1400 سال میں کسی کو سمجھ، سب کو سمجھ آئے، شیعوں کو سمجھ آئے. تم لوگ جاننا نہیں چاہتے نا. تم لوگ اب جیسے نصارا ہیں، یہود ہندو ہیں، ایمان نہیں لانا چاہتے. اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ ان کو سمجھ کہ بھئی یہ دین، ہمارا دین باطل ہے اس لیے کہ انہوں نے تصدیق نہیں کیا. اس حدیث پاک کا پورا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو بھی سمجھ آئے. دیکھیں حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یقیناً شرک تم لوگوں میں چونٹی کی چال سے بھی پوشیدہ ہو کر آتا ہے. تم لوگوں تم نے بنا دی بولنا نہیں ہے بولنا ہے تم لوگوں میں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے علاوہ بھی شرک ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے علاوہ بھی شرک ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً شرک چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ پوشیدہ طریقے سے داخل ہو جاتا ہے. کس میں داخل ہوتا ہے؟ یہاں ابو بکر کا نام نہیں. کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے کلمات کی طرف نہ کروں جب تم وہ کہہ لو تو چھوٹا بڑا تمام شرک تم سے ختم ہو جائے. بھائی سن لینا یار، آپ نہ بولو، آپ درمیان میں کیوں بول رہے ہیں؟ میں خاموش ہوں بھائی. یہ تیسرے آدمی کو بھی خاموش کرواؤ نا، درمیان میں آپ بول. وہ تیسرا آدمی خاموش ہو جاؤ. تیسرا آدمی کون ہے مجھے تو نہیں سنائی. خاموش ہو جاؤ، چلو بولو. کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے کلمات کی طرف نہ کروں جو تم وہ کہہ لو تو چھوٹا اور بڑا سب شرک تم میں سے ختم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا، تم کہو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے ہوئے تیرے ساتھ شریک کروں. اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے ابو بکر. یہ ابو بکر کا ایمان ہے. ابو بکر نے نہیں بولا نا، ابو بکر نے بولا نا. آپ سن لے مولوی، آپ سن. یہ ابو بکر کا ایمان نہیں ہے. ابو بکر دیکھ پہلے تو ثابت ہوگا کہ ابو بکر مشرک ہے. اب وہ یہ تو ثابت ہوگا. پھر ابو بکر نے شرک سے توبہ کیا، یہ دعا پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے وہ آپ دکھائیں نا. اس میں حدیث میں یہ تو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا تم پڑھو شرک سے نکل جاؤ گے. اب اس نے یہ دعا پڑھی ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے بھائی، کسی کتاب. لیکن ثابت کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، یہ ہجرت کرنے کے بعد، یہ بھائی یہ سب اس کے باوجود مشرک تھا. سب اس کا نفاق کے اعمال تھے نا، صحابیت اس کا سب منافقانہ تھا. آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشرک یہ دعا پڑھ شرک سے نکل جائے گا. اب اس نے دعا پڑھی یا نہیں پڑھی ہے کسی کتاب میں ثابت نہیں ہے. اگر کسی کتاب میں تو دکھا دے. آپ ثابت کر دو کہ انہوں نے پڑھی. میں نے تو ثابت کیا نا کہ ہجرت کے وقت یہ مشرک تھا، کلمہ پڑھنے کے وقت یہ مشرک تھا، یہ اس کی نمازیں پڑھتا تھا، معجزات دیکھتا تھا، یہ تھا مشرک. یہ کئی مشرک ہمیشہ مشرک.
تیری حیثیت کوئی نہیں ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایمان ثابت ہوتا ہے. چلیں وہ لوگ فیصلہ سنائیں گے بھائی، لوگ سنائیں گے کہ ایمان ثابت ہوتا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. ہم نبی کی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ابو بکر مشرک ہے بھائی. اب اس کا جو اس نے دعا نہیں پڑھنا ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے بھائی، ثابت نہیں ہے بھائی. یہ نہ اس کا ابو بکر کا یہ دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی جو بخاری نے نقل کیا وہ صحیح نقل کیا. ابو بکر مشرک ہے، ایمان ثابت نہیں ہوا. یہ جو مدعا تھا ہمارا اس حدیث پاک کو ثابت کرنا، وہ آپ ثابت نہیں کر سکے. نمبر 2، لوگ فیصلہ سنائیں گے. ابو بکر آپ 14 صدیوں کے محدثین کی تفسیر اور تشریح اس حدیث سے متعلق پیش کریں، وہ آپ نے نہیں پیش کی. ابو بکر آپ پیش کرو نا. آپ میں نے تشریح پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مشرک بولا. آپ کہتے ہیں تشریح غلط ہے، آپ صحیح تشریح کر دو نا. معصوم ہے نا تمہارے نزدیک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام معصوم ہے تمہارے بالکل، نزدیک. امام معصوم علیہ السلام ہے جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ ابو بکر مشرک ہے؟ جی مشرک ہے. دکھائیں یہ دکھا دیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا تو علی علیہ الصلوۃ والسلام تو انا مدینہ علی بابا، ان کو کیسے نہیں معلوم؟ جب ہمیں پتہ ہے تو ان کو بھی پتہ ہے نا. چلیں بھائی ابو بکر بھائی، ابو بکر صاحب جانا نہیں. دیکھیں آپ سے دیکھیں، جب یہ آپ جس مدعا کے لیے آئے تھے نا کہ ہم نے شیعہ مذہب کو باطل کرا دینا، ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کر دینا اور شیعہ کتب سے ثابت کریں گے کہ اللہ یہ فساد ہے، وہ فلان 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 ہے، وہ اس کا جواب سب لوگوں کو مل گیا. سب کو پتہ چل گیا کہ اللہ یاری جو ابو بکر عمر کے متعلق کہتا ہے وہ بخاری مسلم سے ثابت کر لیتا ہے. سب کو پتہ چل گیا. آپ نے کہا تھا کہ شیعہ کتاب سے دکھاؤ، آپ نے کہا شیعہ کتاب سے دکھاؤ کہ ابو بکر مشرک ہے. میں نے آپ کو اپنی کتاب سے دکھا دی بھائی، ٹھیک ہے نا. لوگوں کو جواب مل گیا ہے. اب بھائی آپ دیکھیں، اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کتنے مسلمان ہیں، کہ آپ ابو بکر کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو رد کرتے ہیں، کہ آپ کتنے امتی ہیں. ہم پوری بات مانتے ہیں، آدھی بات نہیں لیتے. ٹھیک ہے بھائی، لوگ فیصلہ سنائیں گے کہ اس حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر نے وہ دعا پڑھی ہے. میں نے آپ کو بار بار کہہ دیا کہ وہ دکھاؤ وہ حدیث کہ ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے. وہ تو آپ دکھا نہیں سکے نا. وہ حضور نے حکم دیا، ابو بکر نے وہ دعا پڑھ لی. اگر نہیں کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے کہ اس نے پڑھی ہے؟ سنیں، اب آپ نے وہ ثابت نہیں کیا. نمبر 2، دوسری چیز میں نے تو ثابت کیا کہ وہ مشرک تھا. آپ نے وہ میں نے ثابت کر دیا وہ مشرک تھا، پھر اس نے یہ دعا پڑھی یا نہیں پڑھی وہ ثابت نہیں ہے. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام معصوم ہے تمہارے نزدیک. چلیں بھائی، تم پہلے اس حدیث کا جواب لے کے آنا نا میاں، تم پہلے اس حدیث کا جواب لے کے آنا، وہ ثابت کر لینا کہ ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے، پھر علی علیہ السلام کے متعلق بات ہوگی. رک جا. ابو بکر تم سیٹرڈے کو آ جاؤ، ہفتے والے دن آ جاؤ، آپ سے مزید بات ہوگی. اب 2 اور لوگ منتظر ہیں، ابھی بات آپ جواب دینا. میں بھی مہینے سے دیکھ رہا ہوں. میں تو ادھر 15 سال سے میں گفتگو کر رہا ہوں. آپ اس کو پیش کریں، اس کو کہیں وہ دوسری حدیث. تم ابھی آپ دیکھو ابو بکر صاحب، تم آ کے تلاش کرو، جستجو کرو کہ ابو بکر صاحب نے یہ دعا کب پڑھی ہے. اگر نہیں پڑھی تو وہ مشرک ہے. ابو بکر کی دعا کا اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو دلیل آپ دیں کہ اس نے یہ دعا نہیں پڑھی. چلیں بھائی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لوگ فیصلہ سنائیں گے کہ یہاں پر میرے اور بھی یہاں پہ کالر حضرات ہیں، ان کو لے لیتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کو میں نے بہت ٹائم دے دیا، آپ پھنس گئے بھائی. ابو بکر کہتے ہیں ابو بکر نے دعا کی ہے، تو کسی کتاب میں کیوں نہیں لکھا کہ ابو بکر نے دعا کی بھائی؟ ٹھیک ہے ابو بکر بھائی، آپ آ جائیں، پھر سیٹرڈے کو آ جائیں. ابو بکر کی ایمان کے متعلق مزید تیاری کریں، اپنے اساتید سے سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. اساتید کے پاس جائیں، وہ آپ کو سکھائیں گے، پھر آپ سے بات ہوگی. کوئی بات نہیں. یہ میرے پاس کالر ہے جی. السلام علیکم کالر، واٹس ایپ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام میرے بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں. علامہ صاحب، اللہ آپ کو عزت دے. یہ چھوٹا مولوی جو تھا، he had a lot of night shift classes, so he was kind of messed. نائٹ شفٹ مین کے ساتھ جاتی ہوئی. ہاں جی، ان کے ساتھ جاتی ہوئی. آپ کچھ دل میں نہ رہیں. You are an inspiring speaker. MashaAllah, MashaAllah. May Allah bless you. Allah keep you up. Thank you so much. Thank you so much, Allama. Thank you. Allah, may Allah bless you.